رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ماہ رمضان المبارک کا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ رحمت کا عشرہ رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج فضائل رمضان پروگرام میں ہمارا موضوع ہے روزے دار کے منہ کی خوشبو۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ہر چیز کا حسن اس کے اثرات سے محسوس ہوتا ہے۔ روزہ کتنا حسین ہے، اس کا حسن اس سے پتہ چلے گا کہ روزے کے آثار میں کتنا حسن ہے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالی کے ہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسلم اور نسائی میں اس طرح ہے، اطیب عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آمرکم بالصیام، اے میری امت میں تمہیں روزے کا حکم کرتا ہوں، فإن مثل ذلك مثل رجل فی عصابہ، روزے کی مثال جب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو ایسے آدمی کی طرح ہے جو کسی گروہ میں موجود ہو اور معه سرہ فیہا مسک، اس کے پاس ایک تھیلی ہو جس تھیلی میں کستوری ہو، تو سب کو ہی وہ بندہ اچھا لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس خوشبو موجود ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار خوشبو والا ہے اور اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس پورا تھیلا کستوری سے بھرا ہوا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امت کے لیے روزے کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں خلوف اس بھینی بھینی رمق اور خوشبو کو کہا جاتا ہے جو پچھلے ٹائم روزے دار کے منہ میں پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے تو اس کے منہ میں ایسی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو جو رب کا قرب حاصل ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بتایا، یہ مجاز استعمال کیا کہ روزے دار اللہ کا اتنا قریبی بن جاتا ہے کہ اس کے روزے دار اللہ کا اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ کی وہ بو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ چونکہ اطیب کا لفظ استعمال کیا جس میں تفضیل ہے، یعنی برابر نہیں، روزے دار کے منہ کی خوشبو کستوری کے برابر نہیں اللہ کے نزدیک، بلکہ کستوری سے زیادہ افضل ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خوشبو سونگھنا یہ انسانی احساس ہے یا حیوانی احساس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اطیب ہونے سے مراد یہ ہے کہ خوشبو کو بندہ اپنے قریب کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو ذکر اس کا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ خوشبو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ مطلب کیا تھا کہ اتنا تم کستوری کو اپنے قریب نہیں کرتے اور کستوری کو اے بندو تم اتنا پسند نہیں کرتے جتنا کہ رب ذوالجلال اس روزے دار کے منہ کی اس بو کو پسند کرتا ہے اور اسے اپنا قرب ادا فرماتا ہے۔ یہاں پر جب اس کو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرار دیا کہ ایسی خوشبو ہے جس طرح کے کستوری تھیلے میں ڈالی ہوئی ہو، تو کچھ لوگوں کا اس خوشبو کے بارے میں یہ خیال تھا کہ خلوف سے مراد واقعی کوئی خوشبو نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نیکی کی خوشبو ہے۔ تو مطلب کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ رب ذوالجلال نے جس وقت ایک بندے کو روزہ رکھنے کی طاقت دی اور اس نے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کے رکھا، تو جو بندہ اس نیک کی صحبت میں بیٹھے گا اس پر بھی نیکی کا اثر ہوگا، وہ بھی اپنی بات اپنی زبان کو پاک رکھے گا، اپنے کان کو پاک رکھے گا، اپنی آنکھوں کو پاک رکھے گا۔ تو یہ ایک خوشبو ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، جس خوشبو کی وجہ سے اور لوگ بھی آپس میں پرہیزگار بنتے ہیں اور نیکوں کے بعد بیٹھنے کی وجہ سے فسق و فجور سے بچ جاتے ہیں۔ یہ نیکی کی خوشبو مراد ہے۔ لیکن ابو محمد بن عبدالسلام نے ایک پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو تو حصی ہوگی مگر اس سے مراد وہ خوشبو ہے جو آخرت میں پیدا ہوگی، دنیا میں کوئی ایسی خوشبو نہیں ہے۔ مگر ابن صلاح کا یہ کہنا ہے کہ یہ خوشبو دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، اس واسطے کہ حدیث شریف میں ہے لا خلوف فم الصائم حین یخلف من الطعام، کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو جب کہ وہ روز کھانے سے باز رہتا ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، تو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس کا کھانے سے باز رہنا یہ امر اس کا دنیا میں ہے، اس سے پتہ چلا کہ وہ خوشبو بھی دنیا میں ہی موجود ہوتی ہے، وہ اسی خوشبو ہے اور حشر میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ انسان کو میسر آتی ہے۔ اس سلسلہ میں ابو محمد جو کہتے ہیں کہ آخرت میں خوشبو ہوگی، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، ہر وہ بندہ جس کو اللہ کے راستے میں زخمی کیا جاتا ہے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا زخم بہہ رہا ہوگا، لونہ لون الدم، اس
خون کا رنگ تو خون والا ہوگا اور خوشبو اس کی کستوری والی ہو. تو وہ کہتے ہیں دنیا میں ہم نے شہداء کو دیکھا تو شہداء کے خون میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، تو یہ خوشبو آخرت میں پیدا ہوگی. تو جس طرح وہ شہیدوں کے خون میں خوشبو آخرت میں پیدا ہوگی، اس طرح روزے دار کے منہ کی خوشبو کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہ بھی جب آخرت کو اٹھیں گے اس وقت ان سے خوشبو آئے گی، جس سے میدان معاشر سارے میں ہلچل مچ جائے گی اور سار طرف اس خوشبو کی مہک جو ہے وہ محسوس ہوگی. لیکن اس میں راج مذہب وہ عمر بن صلاح کا ہے. ان کی دلیل ترغیب الترہیب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان، میری امت کو رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں لم یؤتہن نبی قبلی، اس سے پہلے وہ کسی نبی کو نہیں دی گئی. رمضان میں جو میری امت کو چیزیں عطا کی گئی ان میں سے ایک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جس وقت رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے ینظر اللہ عز وجل الیہم، رب ذوالجلال اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے. ومن نظر اللہ الیہ، اور جس کی طرف اللہ دیکھ لیتا ہے لم يعذبہ ابدا، اس کو خالق کائنات جل جلالہ پھر عذاب نہیں دیتا. دوسرے نمبر پر اس حدیث شریف میں ہے جو اس امت کی خواص میں سے ہے، فرمایا ان خلوف افواہہم حین یمسون اطیب عند اللہ من ریح المسک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کے منہوں کی خوشبو جب شام کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے، وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تیسرے نمبر پر جو چیز اس امت کو دی گئی وہ یہ ہے کہ ان الملائکۃ تستغفر لہم فی کل یوم و لیلہ، اللہ کے فرشتے ہر دن میں اور ہر رات میں اس امت کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں. تو معزز ناظرین، اب یہ جو 3 چیزیں اس امت کے خواص میں ہیں، ان امت کو دی گئیں، ان میں دوسری جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے منہوں کی خوشبو حین یمسون، جبکہ وقت مغرب قریب ہوتا ہے اس وقت ان کے منہوں کی خوشبو. تو پتہ چلا کہ یہ خوشبو دنیا میں بھی حصی طور پر موجود ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا ہونا یہ مذہب جو ہے وہ راجع نہیں ہے. دنیا میں بھی منہوں کے اندر ایسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور حشر میں بھی یقیناً ایسی خوشبو جو ہے وہ افواہ میں یعنی منہ میں پیدا ہو جائے گی. یہ خوشبو کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالی کی طرف سے مہربانی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو یہ شان بخشی تمام امتوں میں سے کہ ان کے روزے کا یہ مقام ہے کہ ان کے منہوں کی خوشبو خالق کائنات جل جلالہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج الصائمون من قبورہم، قیامت کا دن ہوگا روزے دار اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے. کیا ہوگا؟ یعرفون بریح افواہہم، اپنے منہ کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے. یعنی اور کوئی امتیاز نہ بھی ہو، روزے دار جو ان کے لیے یہ امتیاز ہوگا کہ ان کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہوگی جو اور کسی کے منہ سے نہیں آئے گی. تو حشر کے میدان کے اندر اس خوشبو کو خالق کائنات جل جلالہ عام فرمائے گا اور بغیر اس کے کوئی چیز نظر آئے ہواؤں میں وہ مہک پھیل جائے گی، جس کی وجہ سے پورے حشر میں یہ چرچا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ انہوں نے روزہ مکمل بھی کیا اور ان کے منہوں کے اندر ایسی خوشبو پیدا ہوئی. یہاں پر ایک سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر موجود ہے
کہ روزے دار اور مجاہد کا اگر تقابل کیا جائے تو روزہ ایک چھوٹا سا عمل محسوس ہوتا ہے جہاد کے مقابلے میں، بالخصوص وہ مجاہد جو اپنی جان دے دے یا جو زخمی ہو جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ ادھر یہ آیا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی ہے، جبکہ شہید کے خون کے بارے میں رب ذوالجلال نے جو اس کو شان دی ہے وہ یہ ہے کہ دم الشہید، شہید کا خون کیسا ہوگا، ریحہ ریح المسک، اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری والی ہوگی۔ حالانکہ وہ شہید نے تو جان دے دی دین کے لیے، اور جان دینے سے پہلے شدید جہاد کیا، لڑتا رہا، اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کیا، خون بہہ نکلا، پھر بھی اس کے خون کی عظمت جو ہے وہ اتنی ہی بنی کہ اس کے خون کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کستوری کے برابر مقام رکھتا ہے۔ اور ادھر روزے دار کا چھوٹا سا عمل ہے اور اس کو یہ مقام ملا کہ اس کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی افضل ہے، یعنی اس کو افضل قرار دیا، جبکہ ادھر شہید کے خون کو اور اس کی خوشبو کو کستوری کے برابر قرار دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو فضیلت ہے وہ اس لحاظ سے ہوگی کہ یہ جو اثر ہے یہ کس چیز کا اثر ہے، یعنی خوشبو اثر کس چیز کا ہے۔ تو روزے کی جو خوشبو ہے یہ روزے کا اثر ہے، اور جہاد میں جو بندے کا خون بہہ نکلا اور وہ شہید ہوگا تو وہ اثر ہے کس کا، جہاد کا۔ اب ویلیو دیکھیں گے جہاد کی اور روزے کی، اس کے لحاظ سے جو ان کا اثر ہے اس کی بھی ویلیو بنے گی۔ تو ہم نے دیکھا روزہ تو ارکان اسلام میں سے ہے، بنی الاسلام علی خمس کے اندر اس کا ذکر ہے، جبکہ جہاد ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، اور جہاد فرض کفایہ ہے اور روزہ فرض عین ہے۔ تو جو فرض عین کی نشانی ہوگی وہ فرض کفایہ کے نشانی سے افضل ہوگی، اس واسطے کہا جائے گا، اور حدیث شریف میں اس واسطے آ گیا کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی افضل ہے، جبکہ شہید کے خون کی خوشبو کستوری کے برابر ہے۔ تو یہ روزے دار کے منہ کی خوشبو کو فضیلت جو ملی ہے، تو اس فضیلت ملنے کا سبب یہ ہے کہ روزہ ارکان میں سے ہے، اور ارکان میں ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کے اثر کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خالق کائنات جل جلالہ بندے کو روزے کی وجہ سے اپنا خاص قرب دیتا ہے، اور اس قرب کی وجہ سے یہ اس کے اندر قرب کی ایک علامت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں مسواک کے لحاظ سے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کہنے لگے کہ پچھلے وقت مسواک کرنا حالت روزہ میں جائز نہیں ہے، زور کے ٹائم، عصر کے ٹائم، مغرب کے وقت۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو اثر پیدا ہو گیا تھا منہ میں اور خوشبو جو کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ تھی، اب مسواک کریں گے تو وہ اثر زائل ہو جائے گا، تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جس طرح کہ شہید کے خون کو دھویا نہیں جاتا کہ وہ شہادت کا اثر ہے، اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، تو یہ روزے دار کے منہ کے اندر جو خوشبو بن گئی ہے روزے کی وجہ سے، اس کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، اس کو مسواک کر کے ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایہ میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ یہ قیاس جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں یہ قیاس مال فارق ہے، یہ درست نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ جو منہ میں خوشبو پیدا ہوئی
یہ اثر ہے عبادت کا، اور ادھر جو شہید پر خون ہے وہ اثر ہے ظلم کا۔ تو عبادت میں اور ظلم میں فرق ہے۔ عبادت کے لائق یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے، عبادت میں اخفاء جو ہے وہ افضل ہے، جبکہ اثر ظلم کو چھپانا یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہی افضل ہے۔ ظلم کے اثر کو چھپایا نہیں جاتا، تو اس واسطے شہید کا جو خون ہے اسے تو نہیں دھویا جائے گا اور اسی سمیت شہید کو دفن کیا جائے گا، مگر روزے دار جو ہے اس کے لیے یہ پورا اس کو سنت کا ثواب ملے گا۔ جس وقت وہ حالت روزہ میں روزے دار مسواک کرے گا تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے اس کی نماز میں فضیلت آئے گی، الصلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ وہ نماز جو مسواک سے پڑھی جائے ان 70 نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اس واسطے احناف کا یہ موقف ہے کہ 70 نمازوں والا ثواب جو ہے اسے فوت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اگر مسواک کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ فضیلت ہے، اس واسطے کہ شہید کا خون وہ اثر ہے ظلم کا، اور یہ جو اثر ہے منہ کے اندر یہ ظلم کا نہیں بلکہ عبادت کا اثر ہے، اور عبادت کے اثر کو چھپانا چاہیے۔ باقی یہ جو خوشبو کا معاملہ ہے، اس میں جہاں ایک یہ معنی آ گیا روزے دار کے خوشبو سے مطلب ہے اس کا نیکی کا پیغام اور اس کی نیکی کا دوسروں پہ اثر انداز ہونا، اور دوسرا مذہب اس میں یہ ہے کہ خود ایک اسی طور پر خوشبو ہے، اور پھر آگے اس میں دو رائے تھی کہ ایک یہ ہے کہ آخرت میں پیدا ہوگی، دوسرا یہ ہے دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ تو ہم اس گفتگو کو یوں سمیٹتے ہیں کہ یہ خوشبو حسی بھی ہے اور مانوی بھی ہے، چونکہ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بندے کے بارے میں یہ فرمایا، حامل المسک اما ان یخزیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبۃ، کہ جو بندہ جلیس صالح ہے اس کی مثال کستوری والے کی طرح کی ہے، اما یحزیک، یا تو وہ تجھے خود دے دے گا، یا یہ ہوگا کہ تم پیسے دے کے اس سے خرید لو گے۔ کستوری والا کستوری عطا نہیں کرتا اور خریدنے والا خرید نہیں کرتا، تو یہ کستوری کی اپنی شان ہے کہ اس پہ پیرا نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھے اس کی مہک ضرور آ جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر جلیس صالح کی نیکی کو خوشبو قرار دیا۔ وہاں کوئی حسی خوشبو نہیں تھی، لیکن اس کی نیکی کو خوشبو قرار دیا کہ جس کی بنیاد پر اس کی نیکی اوروں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور پاس بیٹھنے والے نیک ہو جاتے ہیں۔ صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکسیر سے، آب بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے۔ اس کے پیش نظر موضوع یہ ہوگا کہ یہ مانا جائے کہ روزے دار کی خوشبو دونوں طرح کی ہے، غیر حسی یعنی اس کی نیکی کا نور اور اس کی نیکی اور پارسائی کا رنگ، یہ بھی یقیناً ہے اور یہ رب ذوالجلال کو بڑا پسند ہے۔ اس کے ساتھ حسی طور پر خوشبو ماننا وہ بھی اس حدیث کا تقاضا ہے، چونکہ بیک وقت دونوں معنی تو مراد لیے نہیں جا سکتے، حقیقی اور مجازی، لیکن عموم مجاز کے لحاظ سے یہاں پر ہم ایک کلی معنی کے لحاظ سے دونوں افراد کو مراد لے سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہوگا کہ حسی رنگ بھی میسر ہے، حسی خوشبو بھی اس کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی دونوں جگہ اس خوشبو کی ایک ویلیو ہے، اور دونوں جگہ ویلیو ہونے کا مطلب یہ بنے گا کہ آج دنیا میں روزے دار آج بھی اللہ کو پیارا ہے اور کل قیامت کے دن بھی وہ اللہ کو پیارا ہوگا، چونکہ خوشبو کو قریب کیا جاتا ہے تو خوشبو والے کو بھی قریب کیا جائے گا،
مقصد یہ ہوگا کہ روزے دار دنیا میں بھی رب ذوالجلال کا قرب پانے والا ہے اور عقبہ میں بھی رب ذوالجلال کا قرب پانے والا ہے۔ اس تناظر میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے روزے کا بھرپور اہتمام کریں کہ یہ حصی طور پر ایک ایسے اثر کو جنم دیتا ہے جس سے بندے کو خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں پسند کر لیا جاتا ہے اور اس کو رب ذوالجلال کا قرب میسر آ جاتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اس انسان کو اپنی طرف سے اپنی پسند سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ نماز یا حج یا زکوٰۃ یا جہاد کے مقابلے میں ایک امتیازی حیثیت ہے روزے کے اندر کہ جس کی اس انداز کی خوشبو کو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے لیے یوں پسند کیا اور اس کا ماقبل اس حدیث شریف کا یہ ہے، خالق کائنات فرماتا ہے یادہ طعامہ و شہوتہ لاجلی، اس نے میرے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑا اور میرے لیے اس نے سب کچھ کیا، لہذا میرے لیے جب اس نے کھانا ترک کیا اور یہ اس کے اندر اثر پیدا ہوا تو یہ اثر میری اطاعت کا اثر ہے اور یہ اثر میری بندگی کا اثر ہے، اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اتنا پسند فرمایا۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنی منفرد اور اتنی مہک سے لبریز عبادت وہ روزہ ہے اور آج ہمیں اس کی توفیق حاصل ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک عشرہ اسی بڑی میٹھی اور خوشبو والی عبادت سے ہم نے اپنے آپ کو معطر کیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال آج بھی اور میدان حشر میں بھی رب ذوالجلال ہمیں اس روزے کی مہک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔